مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کو، جنات کو اور فرشتوں کو حکم دے دیا، اس پر پھر ڈسکشن رہی عرصہ دراز تک، فرشتوں میں ڈسکس رہی کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب بنے گا اور وہ انسان ہوگا، اور یہ ڈسکس جنات میں بھی رہی کہ زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نائب بنے گا۔ اب یہ سارا سلسلہ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بھئی انسان کو پیدا کرنا تھا تو ایک ساتھ ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا جاتا، فرشتے بھی پیدا ہو جاتے، جنات بھی پیدا ہو جاتے، انسان بھی پیدا ہو جاتے اور کل مخلوقات بھی ہو جاتی، مگر ترتیب میں پہلے ارواح انسانی کو رکھا ہے، دوسرے نمبر پر فرشتوں کو رکھا ہے، تیسرے نمبر پہ جنات کو رکھا ہے، اور ان مخلوقات میں اینڈ پہ لا کر انسان کو رکھا ہے۔ قرآن مجید کے ہر واقعہ میں، ہر آیت میں اور ہر لفظ میں حکمتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں اور انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں سے جو چیز مترشح ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے، جب تک کسی کام کو زندگی میں پلاننگ سے نہیں کریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جو بندہ اپنی زندگی کو پلاننگ سے گزارتا ہے تو وہ نتائج کو اخذ کر لیتا ہے، اور جو بغیر پلاننگ کے چلتے ہیں تو قدم قدم پہ وہ ڈگمگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ایک ہی بار سب کو پیدا کر دیتا، فرشتوں کو کہتا کہ انسان عظمت والا ہے، جنات کو کہتا انسان عظمت والا ہے، اور ان سے منوا بھی لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تو انہوں نے اعتراضات کیے کہ یہ کمی ہے انسان میں، یہ کیسے اس کائنات میں چلے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر اس فضیلت کو ثابت کیا، اور ثابت اس انداز میں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، اور آپ قرآن مجید میں ہے سورہ البقرہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، تو اب وہ ساری چیزیں جن کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی تھی، ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پر، اور فَأَنبِئُونِی مجھے خبر دو ہؤلاء ان ساری چیزوں کی، یہ کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا قَالَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا کہ یا اللہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس کو خبر دو، آپ ان کو خبر دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر ساری چیزوں کو خبر دی۔ یہاں پہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 9 لاکھ زبانیں سکھائی تھی، 9 لاکھ زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور کائنات کی ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کو دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے پیالی اور چلو کا علم بھی دیا تھا۔ اور جب علم نے مکمل کر دیا تو اب فرشتوں سے فرمایا کہ اب اگر زمین پر تم نائب بننے کے خواہش مند تھے تو ذرا میرے آدم کا مقابلہ کرو۔ یہاں سے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو چیز نکلتی ہے کہ فضیلت صرف احکام سے ثابت نہیں ہوتی، کردار سے ثابت ہوتی ہے۔ فضیلت جو ہے وہ خوبیوں سے ثابت ہوتی ہے، اور جس وقت سسٹم کے کرتا دھرتا اور حاکم ایسے افراد بن جاتے ہیں جن میں اہلیت نہیں ہوتی تو پھر نفرت پھیلتی ہے، پھر کلیش آتا ہے۔ اور جس وقت فضیلت کو حقیقت کے مطابق ثابت کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ان سے ٹکراتا ہے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں اس مالک نے اس کائنات کی جس وقت تعبیر کی تھی، یہ کائنات بن رہی تھی، تو سارے اصول اپلائی کیے تھے
اگرچہ وہ ان اصولوں کے بنانے کا پابند نہیں تھا، مگر یہ سارے کے سارے اصول اپلائی کیے گئے، اور اس کے بعد پھر انسانیت کے سر پہ لا کر تاج رکھا گیا۔ ایک بات جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، اس موضوع سے بالکل ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت سب انبیاء پہ مالک نے وہ بھی ثابت کی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے اس موضوع پہ بات کی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی، اس نور کو پھر سب انبیاء کی روحوں میں پیش کیا۔ 1,23,999 انبیاء، ان کی روحوں کی روشنی کتنی ہوگی؟ 1,23,999 انبیاء۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر عملی فضیلت کس طرح سے ثابت کی کہ نور مصطفیٰ کو پیش کیا تو یہ سب سے زیادہ چمکدار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جب ان انوار پہ پیش کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان سب سے زیادہ روشن تھا۔ تو پھر انہوں نے تعجب سے سوال کیا تھا کہ مالک یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ سب سے پہلے تو میرے نبی کی عظمت کا تم اقرار کرو، جب تم اقرار کر لو گے تو پھر اس کے فیض سے تمہیں میں منصب نبوت عطا کروں گا۔ یہاں پہ بھی عملی طور پر فضیلت کو ثابت کیا، اور جب انسانیت کو خلیفہ بنانے کا زمین پہ وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی علمی حوالہ سے عملی طور پہ فرشتوں پہ ثابت کیا۔ تو اس میں جو ہمارے لیے تعلیم ہے، کبھی اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر کے غلط فیصلے نہ کریں، وہ چاہے میرے گھر میں ہوں، میرے بیٹوں کے فیصلے ہوں، میری بچیوں کے فیصلے ہوں، یا وہ فیصلے میرے سسٹم میں ہوں جہاں پہ مجھے اختیارات ہیں۔ کبھی بھی اپنے اختیارات کو استعمال کر کے غلط فیصلہ کر کے کسی کا حق نہ ماروں۔ فضیلت کو ثابت کریں، ثابت کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو وہ مجرم قرار پائے گا۔ تو قرآن مجید کی ہر آیہ مقدسہ کے اندر اتنے اصول ہیں